نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم غزوہ احد کے بعد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی روشنی میں. سورہ نساء نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب سے پہلے، لہٰذا اس صورت میں حالانکہ اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت بڑی صورت ہے، اس میں 24 رکوع ہیں، تو اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں. بس یہ کہ جب ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایونٹس پر بیس کرتی ہے، یعنی جتنے بھی سیرت کے کتابیں ہیں یا لیکچرز ہیں وہ ایونٹ بائی ایونٹ چلتی، چاہے ایونٹ بہت چھوٹا سا ہو اور بہت سارے غزوات ہیں، بہت سارے سرایہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، تو وہ ایونٹ بائی ایونٹ چلنے سے بس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو امیجن بہتر کر پاتے ہیں. لیکن سیرت تھرو قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے، اضافی فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس انفارمیشن پر بیس کرتے ہیں جو یقینی انفارمیشن ہے. قرآن حکیم کی آیات تو یقینی ہے، باقی جو احادیث ہیں جن کی بیسس پر سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے ہمیں پتہ ہے گریڈیشن ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، یا ایسی حدیث ہے جس پر کسی نے تحقیق کی ہی نہیں. تو جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں اس طرح کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ صرف صحیح حدیثوں کو ہی لیا جائے. تو یا تو بہت چھوٹی سی کتاب ہو جائے گی اگر اس کو صرف صحیح اس پر بیس کیا جائے گا، یا یہ کہ بڑی اگر ڈیٹیل میں کرنا پڑے تو پھر ان واقعات سے اور ان ٹریڈیشن سے بھی مدد لینی پڑتی ہے جو کہ ہمیں یقینی نہ ہو. اور دوسرا مسئلہ اس طرح سے ایونٹ بائی ایونٹ سیرت کو دیکھنے میں یہ ہے، اور یہ بہت ایک جینوئن پرابلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے اس میں جو ایونٹس ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں. کوئی ایونٹ ہے وہ 5 دن 10 دن کی مہم تھی، واپس آ گئے، لیکن اس کی ڈیٹیلز بہت ساری ہیں کیونکہ لوگ صحابہ نے سیرت کو بیان کیا ہے بعد میں اپنے بچوں کو روایات میں، اور ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ یہ ایک نیچرل کنڈیشن ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے واقعات سناتے ہیں تو ہمیں ایونٹ زیادہ تفصیل سے یاد رہتے ہیں، ڈیلی روٹین یاد نہیں رہتا. ڈیلی روٹین میں تو ایک جملہ ہوگا، جیسے یہ جو واقعہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ احد سے لے کے غزوہ احزاب تک، یہ جو 3، 4 اور 5 ہجری، یہ جو 2-3 سال ہیں ان کے بارے میں بس ایک جملہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ہم ہر وقت خوف میں رہتے تھے، اور ایک آیت یہاں پہ آ جائے گی خذوا حذرکم، ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھو. لیکن یہ جملہ تو ایک ہے، کیفیت بہت لمبی ہے. 3 سال یہ حال رہا، تو زیادہ طویل عرصہ ایک روٹین لائف کا ہوتا ہے.
ایونٹس تو بہت تھوڑے سے انسان کی لائف میں ہوتے ہیں. پھر یہ کہ سورہ نساء ظاہر سی بات ہے اسی دور میں نازل ہوئی، تو جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ عین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ آیات اسی وقت نازل ہوئیں. وہاں اس وقت صحابہ نے اس سے جو سمجھا ہوگا اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پلس یہ کہ ہمیں اس بات کا بھی ثواب ملتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کی آیات پڑھ رہے ہیں. اب پچھلی مرتبہ ہم نے صرف 3 آیات پڑھی تھیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 32، 34 اور 35، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق اور باہمی فضیلت کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا. اسی طرح آج جو ہم 2 آیات پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہے تو مختصر، لیکن اس کا جو ہدایت کا پہلو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. آج ہمارا زیادہ تر فوکس ہوگا جہاد کے موضوع پر، جو ہمارا مین فوکس ہے ان 3 سالوں میں. لیکن سورہ نساء میں جہاد پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور مختصر جو ٹاپکس آئے ہیں ان میں سے ایک ٹاپک ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 58 اور 59، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59. اور ویسے اگر سلسلہ کلام میں دیکھا جائے تو یہ ایک چینج آف ٹاپک ہے، اور جو بھی انسان تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کچھ اور بات شروع ہو گئی. کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہوگا کہے گا کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ بات ہے یہاں پر. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب ایک کمیونٹی بن گئی ہے، ایک پولیٹیکل حقیقت بن گئی ہے. مدینہ میں لوگ اب کچھ ساتھ رہتے ہیں، خود بخود ایک حکومت، اور پھر اس کے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس. ایک ڈپارٹمنٹ جہاد کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں نہ کوئی جاب کرتے، وہ کیا ہیں؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. آپ کی سیلری ہے بیت المال سے. جیسے آج کوئی پرائم منسٹر ہے پاکستان کا یا پریزیڈنٹ ہے، اس کی ایک سیلری ہے، اس کے بینیفٹس ہیں کہ پیٹرول فری ہے اور ایجوکیشن فری ہے اور یہ فری ہے اور وہ فری ہے، یہی گزارا ہے. اسی طرح فوجی ہے تو ہمارا بھی فوجی جو ہے وہ نہ کوئی کچھ کماتا ہے نہ کوئی جاب کرتا ہے، یہی اس کی جاب ہے، اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں بیت المال میں سے. یہی ہو گیا تھا مدینہ میں. پہلے لوگوں کو اس چیز کی بالکل عادت نہیں تھی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہوتا ہے، ہر آدمی فوجی ہے، ہر کسی کے پاس تلوار ہوتی ہے. ہاں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی کاروبار ہوتا ہے، اس کی زمینیں ہوتی ہیں. جب جہاد کی کال ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، ہر آدمی جو پہلے کسان تھا، پہلے لوہار تھا، وہی فوجی بن جاتا ہے. تو یہی کنٹینیو تو ہوا، لیکن اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ بنتی جا رہی تھی. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن ہے کہ جس میں اب آپ کی منتھلی سیلری ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے اب ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی. مثلا یہ کہ زکوٰۃ کلیکشن کی حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا. پھر مستقل جہاد کی ضرورت تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں گھوڑ سواری سیکھنے کی فضیلت میں یا تیر اندازی سیکھنے کی فضیلت میں، اور ہتھیار بنانا. ایک آپ کو پراپر ایک چاہیے، شاپ چاہیے یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں اسے. اس بندے کا کام ہی ہتھیار بنانا ہے، چاہے کوئی خریدار نہ ہو. پہلے تو یہ ایک دکان تھی، وہ خریدے گا تو بنائیں گے، لیکن اب ایک چاہیے کہ مستقل وہ ہتھیار بناتا رہے اور اس میں بھی وہ بہتری اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ لاتا رہے، اور اس کو فائنینس کیا جائے گا بیت المال سے، اور یہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ. ہر آدمی پر جہاد فرض نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے نکلنا فرض نہیں. جیسے ہمارے ساتھ ہے کہ ہماری 7 لاکھ کی فوج ہے، اتنی ہماری نیوی ہے، اتنی ہماری ایئر فورس ہے، بس باقی 25 کروڑ عوام وہ اپنا اپنا کام کریں، سب اپنا اپنا کام کریں، اور جو کمائیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ ٹیکس کی صورت میں دے دیں، اور اس سے یہ ادارے سارے چلیں گے. یہ سارے جو ڈپارٹمنٹس، اس میں خود بخود ایک امانت کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. یعنی 2 قسم کی جابز ہو گئی، گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ جاب. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ جاب میں فرق ہے، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے. کرپشن گورنمنٹ جاب میں ہوتی ہے. پرائیویٹ جاب میں کیا ہے؟ آپ اپنا کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ نکال دیے جائیں گے. اسی طرح گورنمنٹ ٹیچر اور پرائیویٹ ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ گورنمنٹ جاب اس لیے چاہیے کہ جانا نہیں پڑتا اسکول، ہے بھائی ایسے ہی نا.
پھر بھی سیلری آتی رہتی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں سنا آج تک. تو یہاں ایک خاص کانسیپٹ ہے جسے امانت کہتے ہیں. امانت ہے یہ جو گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی کوئی جاب تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کچھ بیچ تھوڑی رہے. ورنہ جاب کا مطلب تو بڑا سادہ ہو سکتا ہے، کانٹریکٹ ہے بھائی، میں یہ کام کروں گا، اس کے بدلے آپ مجھے پیسے دیں گے. یہ امانت نہیں ہے، یہ تو کانٹریکٹ. گورنمنٹ جاب امانت اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس کے پیسوں سے جو لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو سروس نہیں مل رہی، وہ بہت دور ہیں کہیں. جیسے میں اور آپ سب مل کے عدالت کے پیسے بھرتے رہتے ہیں. جب ہم پیٹرول خریدتے ہیں اس میں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہماری کورٹس چلتی ہیں، اس سے ہمارے پولیس اسٹیشن چلتے ہیں. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کورٹ جانا پڑے ہمیں. وہ جو پنکھا چل رہا ہے یا جو اے سی چل رہا ہے عدالت میں، وہ کبھی میں نے اور آپ نے استعمال نہیں کیا، اور اللہ نہ کرے کبھی کرنا پڑ جائے، لیکن پھر بھی چلے گا تو، کیونکہ کچھ لوگ تو کریں گے. تو وہ ہو جاتی ہے امانتیں. لہٰذا اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 58، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اب امانت کا ایک چھوٹا مطلب بھی ہوتا ہے، مائکرو میننگ. میں نے آپ کو کوئی چیز رکھوائی ہے، امانت ہے. اسی طرح آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی جیسے راز ہے، راز امانتیں ہوتی ہیں. یا آپ مینیجر ہیں، آپ کو کچھ پیسے رکھوائے گئے استعمال کے لیے، یہ امانت ہے. چاہے وہ نہ بھی پوچھتا ہو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ چھوٹا میننگ ہے، مائکرو میننگ ہے امانت کا. اس آیت میں مائکرو میننگ لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امانت کے ساتھ کانسیپٹ کو جوڑ دیا، انصاف کرو، عدالت میں انصاف کرو. یہ میکرو کانسیپٹ ہے. عدالت ایک میکرو چیز ہے. یہ پولیٹیکلی جب بہت سارے لوگ ایک جگہ رہتے ہو پھر عدالت بنتی ہے، پھر پنچایت لگتی ہے، پھر فیصلے ہوتے. لہٰذا ایک آیت میں دو چیزوں کو جوڑا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں اس کے اہل کو. الی اہلہا، اہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی وہ امانت ہے. دوسرا مطلب ہے جو اس کا میرٹ ہے. دوسرا مطلب میرٹ پر. تو امانتیں ادا کرو اس کو جو اس کا اہل ہے. دو مطلب ہوگا نا، کہ میں نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو مجھے واپس کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہاں اس سے بڑا مطلب ہے کہ یہ جو بیت المال ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک امانت ہے. اب ہمیں اگر کوئی پولیس والا رکھنا ہے تو وہ رکھیں جو میرٹ پہ پورا اترے. یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تم سب کو، مسلمانوں کو، کہ امانتیں دو اس کو جو اس کا اہل ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو ان لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. یہ ایک آیت ہے، اس میں دو باتیں ہیں. امانتیں دو اس کو جو اس کا اہل ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کرو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میکرو لیول کی بات ہو رہی ہے. آج دنیا میں پولیٹیکل سائنس میں اب یہ بات جو ہے نا اس طرح فکس ہوئی ہے کہ تین بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے. ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو، ایک ہوتا ہے لیجسلیچر، اور ایک ہوتا ہے مقننہ جو قانون سازی کرتا ہے، جسے آپ پارلیمنٹ کہیں. تو ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے؟ کوئی منسٹرز، جتنے منسٹرز ہیں وہ سب ایگزیکٹو میں آتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے ایگزیکیوٹ کرنا. اس میں کوئی ڈی جی پولیس کا رکھا ہے، کسی کو چیف جسٹس بنایا ہے، کسی کو فلاں بنایا ہے، کسی کو فلاں منسٹری کا ہیڈ بنا دیا. ظاہر سی بات ہے پوزیشن کے ساتھ اس کے جتنے بینیفٹس ہیں، پرکس ہیں، سیلریز ہیں، وہ سب اب اس بندے کو ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ ڈیسیجن کس نے لیا ہے کہ اس کو بننا چاہیے؟ اب یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات. جو لوگ اس پوزیشن کے پیسے دے رہے ہیں وہ ڈیسیجن نہیں لے رہے. ڈیسیجن تو ایک آدمی لے رہا ہے اوپر، یا ایک پارٹی لے رہی ہے جو اب اس وقت حکومت میں. لہٰذا یہاں ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ہدایت دیتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. پرائیویٹ جابز کی کوئی خاص ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بخود پیرٹ پر ہوتی ہے. آدمی نے ایسے امپلائی رکھنا ہے تو وہی رکھے گا جسے کام آتا ہے، ورنہ تو نقصان ہو جائے گا.
لیکن اس کیس میں بہت چانسز ہیں اس بات کے کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ لیجسلیچر ہے، عدالت، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہاں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر دونوں ایک آیت میں آیا۔ آخر میں فرمایا آیت کے اینڈ میں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بہترین ہے نصیحت جو تمہیں کر رہا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے قرآن میں کہ خود ایک نصیحت کر کے اللہ کہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے بتائی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک بہت بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو ہلکا لے لیں، بہت بڑی بات تھی پڑھ کے گزر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ روک کے بتاتا ہے کہ یہ جو بات ابھی آئی ہے یہ بڑی بات ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو مقننہ کہتے ہیں، جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، یہ قانون بناتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ قانون بنانے کا مطلب لیگل اور اللیگل کرنا، کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے اس ملک میں۔ ویسے تو یہ کام اللہ کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حلال حرام، بالکل یہی مطلب ہوتا ہے لیگل اور اللیگل۔ اور یہ ہماری لمیٹڈ سوچ کا مسئلہ بن گیا ہے کہ حلال اور حرام کا مطلب ہم کچھ اور سمجھتے ہیں اور اللیگل اور لیگل کا مطلب ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ملک میں جائیں اور وہاں شراب لیگل ہے لیکن حرام ہے۔ لیگل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ پئیں اور آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، اللہ نہیں چاہتا آپ پئیں، تو جب اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ تو مسئلہ ہے۔ اس آیت میں اس بات کو کلیریفائی کیا گیا۔ بیسک بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں جس سے ہمیں حلال اور حرام پتہ چلتا ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں۔ مسائل تو بہت زیادہ آئیں گے، اس میں گنجائش ہے۔ مثلا یہ کہ شراب حرام ہے، لیکن اب اس کے علاوہ جو ڈرنکس ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، اب اس میں سے کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کے بارے میں الاؤڈ ہے کہ بھائی آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ اور کل ہم سب مل کے اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی فلاں ڈرنک جو ہے نا، ایون دو اللہ نے جائز کی ہوئی ہے لیکن ہم اس پہ پابندی لگاتے ہیں، تو یہ بالکل الاؤڈ ہو جائے گا۔ جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، اب یہ قرآن و سنت میں تو نہیں آئے کہ لال بتی پہ رکنا ہے، یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں، کسی وجہ سے بنائے۔ جیسے بحریہ ٹاؤن کے بہت سارے رولز ہیں کہ گھر ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن کسی وجہ سے بنایا ہے، کوئی لا بنایا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لازم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو صاحب امر ہوں، و اولی الامر منکم۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا یہ یونیک ہے اس لحاظ سے کہ تین اینٹیٹیز کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور اولی الامر۔ اولی الامر منکم، اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ اولو کہتے ہیں والے، اردو میں ہم کہیں والا، امر کہتے ہیں آرڈر، تو آرڈر والے۔ اولو الامر کا مطلب ہے وہ لوگ جو آرڈرز دینے کی پوزیشن میں، جس کو اب حکمران کہہ لیں۔ اکثر تمام علماء کہتے ہیں اس آیت میں اولو الامر سے مراد دو ہیں، سیاسی سطح پر حکمران، مذہبی سطح پر علماء، یہ اولو الامر ہیں۔ علماء بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں کون سی چیز جو ہے، کوئی نئی چیز مثلاً ایجاد ہو گئی، اب قرآن و سنت میں اس کا حکم نہیں ہے تو وہ اجتہاد کریں گے علماء، ہر آدمی تو اجتہاد نہیں کر سکتا، باقی لوگوں پر لازم ہے کہ علماء کے اجتہاد پر فالو کریں۔ اور سیاسی سطح پر حکمران، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، باقی سارے لوگوں پر لازم ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل کریں۔
لیکن اطاعت کا لفظ جو ہے یہاں دو کے ساتھ آیا ہے اور تیسرے کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کا ہم ترجمہ کریں اردو میں تو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں فرما برداری کرو نہیں آیا. نارمل طریقہ تو یہ ہوتا ہے یا تو آپ سب کے ساتھ بولیں اطیعوا، یا صرف پہلے والے کے ساتھ فرما برداری کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر منکم. لیکن ایسے بھی نہیں کہا، دو کے ساتھ بولا اور ایک کے ساتھ نہیں بولا. اس کے پیچھے حکمت ہے، اور حکمت بہت بڑی ہے. وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، ہر حال میں ہے، ہر حکم پر ہے. ایسا کوئی حکم نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں ماننا، سارے ماننے. لیکن جہاں تک حکمران اور علماء اولو الامر صاحب اختیار لوگوں کی بات ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا حکم دیں، کوئی ایسا قانون بنا دیں، کوئی ایسا اجتہاد کر لیں کہ جو غلط ہو، کلیئرلی قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو پھر وہ نہیں ماننا. اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل اطاعت. جیسے ماں باپ کی بھی کنڈیشنل اطاعت. ہم یہی کہتے ہیں ہر بچے سے کہ والدین کا کہنا مانو. خود بخود اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر والدین تمہیں کہیں اسلام چھوڑ دو، شراب پی لو، زنا کر لو، تو یہ نہیں ماننا. پھر اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل اطاعت. تو اولو الامر منکم کنڈیشنل اطاعت. لیکن اطاعت کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ کی عمر فلاں ہو گئی ہے تو اس سے پہلے آپ بائک نہیں چلا سکتے، اور اس کے بعد بھی بائک چلانے کے لیے لائسنس بنانا ضروری ہے. یہ کس نے قانون بنایا؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے حکمرانوں نے قانون بنایا. اللہ کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اس کو فالو کریں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو رسول کا، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں. ایک بارڈر لائن کیس ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں سب کا ماننا ویسے ہی لازم ہے، اور اللہ کا حکم ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس طرح علماء کا جو اجتہاد ہوتا ہے، سارے علماء اگر کسی ایک بات کو کہہ رہے ہوں کہ بھئی فلاں چیز ایسے ہے، تو وہ ماننا لازم ہو جاتا ہے. انلیس یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا، یہ اپنی رائے سے نہیں ہو سکتا. جیسے اگر مجھے دیر ہو رہی ہو اور سگنل پہ رکنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، تو میں کیا کہوں کہ یہ سگنل قرآن و سنت کے خلاف لگا ہوا ہے، اور میں سگنل توڑ کے نکل جاؤں. جب مجھ سے کوئی پوچھے بھئی آپ یہ جائز کیوں نہیں کر لیتے کام، آپ نے یہ ڈاکیومنٹ جعلی کیوں بنایا ہوا ہے، یا رشوت کیوں دے کے بنایا ہوا ہے، تو آپ بولیں یہ جو قانون بنایا ہوا ہے یہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف ہے میرے خیال میں، اس لیے میں نہیں کرتا. تو یہ تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی. میرا اگر یہ خیال ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو صرف خیال کی بنیاد پر مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں قانون نہ مانوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا. تو فرمایا آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے. جو لوگ صاحب حکومت ہیں، حکمران ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قانون بنایا ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے. اب کیا ہوگا؟ اب میں اس کو چیلنج کروں گا اور یہ ڈیبیٹ ہوگی اس قانون پر، اور اس کو دیکھا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں. تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو کسی بات پر، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اب اس کو چیلنج کیا جائے گا کورٹ میں، اور دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کی روح سے یہ قانون، یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے لیٹسٹ کیس پاکستان میں سود کے حوالے سے، اور اس میں یہ تھا کہ کیس یہ تھا کہ جو بینکنگ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے کیا یہ قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے یا نہیں. یہ تھا کیس. یہ ایک آدمی نے کیس کیا، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی آواز اٹھائے گا کہ یہ والا قانون
قرآن و سنت کے خلاف. اب وہ کورٹ میں آئے اور جو کیس بنا وہ یہ کہ یہ جس سے کمرشل انٹرسٹ کہا جاتا ہے یہ ربا ہے یا نہیں. قرآن و حدیث کا ایک لفظ ہے ربا، یہ تو حرام ہے سب کے نزدیک، لیکن اختلاف یہ تھا کہ کمرشل انٹرسٹ ربا ہی ہے یا کچھ اور ہے. ربا اور انٹرسٹ میں فرق ہے. تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں سنا گیا. جو پیٹیشنر تھا اس نے اپنے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ کمرشل انٹرسٹ وہی ربا ہے. نہیں سارے، صرف کمپاؤنڈ نہیں، سمپل انٹرسٹ بھی ربا ہی ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا دونوں طرف دلائل سن کے کہ بھئی یہ وہی ربا ہے، لہٰذا قرآن و سنت کے خلاف. اور پاکستان کے آئین میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف قانون ہوا تو وہ ایبروگیٹ ہو جائے گا. لہٰذا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ جو کمرشل انٹرسٹ ہے یہ لیگل نہیں، اور حکومت پاکستان کے پاس اتنا عرصہ ہے کہ اس کو چینج کر دے. پھر وہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں 1999 میں، اس کو سنا گیا. جو ڈیفینسو تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو وہی آ کر دلائل دے رہے تھے کہ ربا اور کمرشل انٹرسٹ میں فرق ہے. اور جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے، جو پیٹیشنر اوریجنل تھا، کہ نہیں یہ وہی ربا ہے. اور سارے دلائل، جس میں اکانومسٹ بھی آئے تھے، دنیا بھر سے آئے تھے، اور علماء بھی آئے تھے، اور سارے دلائل ہونے کے بعد دوبارہ یہی فیصلہ ہوا کہ یہ ربا ہی ہے اور حرام ہی ہے. 1999 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا. پھر انہوں نے 2 سال دیے حکومت کو کہ آلٹرنیٹو نظام جو انہوں نے بتایا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن پھر پرویز مشرف کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، اور اس کو دوبارہ سے فیڈرل شریعت کورٹ میں پھینک دیا کہ وہاں جا کے دوبارہ ڈیبیٹ کریں. اس کو سنتے 20 سال لگ گئے. تو 2022 میں، آج سے 2 سال پہلے اپریل میں فیڈرل شریعت کورٹ میں دوبارہ ڈیبیٹ ہوئی، دوبارہ یہی فیصلہ ہوا کہ یہ وہی ربا ہے. تو یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قانون بن جائے تو تمام مسلمانوں پر وہ قانون پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، انلیس یہ کہ کوئی عدالت میں یہ ثابت کر سکے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. خلاف اور مطابق ہونے میں فرق ہے. یہ نہیں ثابت کرنا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. مطلب یہ کہ جو چاہے آپ قانون بنا سکتے ہیں انلیس وہ خلاف نہ ہو. اس میں بہت زیادہ گنجائش آ جاتی ہے، اور آپ جب تک ثابت نہیں کرتے جب تک فالو کرنا لازم ہو جائے گا. دوسری یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا. صحابہ نے یہ بات پوچھی بھی، انا للہ کیا ہوا؟ اچھا صرف پنکھے کی لائٹ چلی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ اگر کوئی زبردستی ہمارا حاکم بن جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اطاعت کرو. ہمارا کام حکمران پہ تنقید ہے نہیں، یہ بن گیا ہے، یہ جو ایک خاص رو چلی ہوئی ہے کہ اپنا کام سیدھا کرنا نہیں ہے ہم نے، اور ہم نے حکمرانوں کو برا بھلا کہنا ہے، انہوں نے ہمیں برا بھلا کہنا ہے. ہمارا کام ہے اطاعت کرنا، چاہے وہ ظلم کرتا ہو تو پھر بھی اطاعت کرو، جب تک یہ کہ وہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف مجبور نہیں کر رہا، جب تک وہ کوئی ایسے چیز تم پر فورس نہیں کر رہا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو اس وقت بھی اطاعت لازمی ہے. اور اگر وہ کوئی حکم ایسا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی تم پر لازم ہے کہ سارے قوانین اور احکامات فالو کرو، انلیس تمہارے پاس واضح دلیل ہو اس بات کی کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف. واضح دلیل، برہان کا لفظ ہے حدیث میں، یعنی چھوٹی موٹی دلیل نہیں. ایسے تو ہر چیز کی رائے مل جائے گی آپ کو. یہ ٹیوب لائٹ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں پنکھا قرآن و سنت کے خلاف ہے، لائٹ قرآن و سنت کے خلاف ہے، گاڑی قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہر چیز قرآن و سنت کے خلاف. اسی طرح جمہوریت پہ بڑا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لازم ہے، آپ پہ ووٹ ڈالنا امانت ہے. کچھ لوگوں نے حرام کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے امانت بنایا ہوا ہے. اور یہ ہوگا، یہ اختلاف یہ نیچرل ہے، وہی قرآن و سنت. لیکن ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کسی ایک کے پیچھے چل پڑیں اگر ایسا ہو. یعنی چلنا تو ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک کام تو کرنا ہے ہم نے، مگر یہ کہ جس پر سارے علماء متفق ہو جائیں اس رائے پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ اجماع امت کہتے ہیں. سارے علماء کا اجماع ہوگا کسی ایک بات پر. جیسے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، 5 ہی فرض ہیں. کوئی بولے کہ نہیں 3 ہیں تو یہ غلط ہو جائے. ہاں لیکن باقی چیزوں میں آپ سمجھیں کہ گنجائش ہوتی ہے.
تو یہاں دوسری آیت میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہوں. صاحب امر جیسے بتا دیا تمام مفسرین کا اس میں اجماع ہے. صاحب امر سے مراد ہے حکمران اور علماء. سیاسی طور پر، قانونی طور پر حکمران کی بات ماننا لازم ہے، اور دینی طور پر اجماع علماء کی بات، اجتہاد کو ماننا وہ لازم ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز پر، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہمیں برا لگ رہا ہے کوئی قانون کہ بلا وجہ لائن میں لگ کے نادرا کا کارڈ بنوانا پڑتا ہے، آپ سمجھیں NIC کے بغیر کتنے کام ہیں جو نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی کوئی NIC نہیں ہوتا تھا اور برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا. کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کہاں کہاں پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا بھائی. ایک ایک بندے کا ریکارڈ رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، آج ضروری ہے تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اس وقت نہیں سمجھا جاتا تھا، ایسا قانون نہیں تھا، آج سمجھا جاتا ہے. آج کا جو حکمران ہے اسے لگتا ہے یہ کرنا ہے. اب یہ ایک چینج ہے نا. تو کچھ لوگ ہیں کہ وہ ٹلٹڈ ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑے، پھر بے فارم بنانا پڑے، پھر یہ بنانا پڑے، پھر وہ بنانا پڑے، اس کے لیے کتنے دھکے، کتنی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. لیکن یہ سب کچھ پہ ثواب مل رہا ہے، یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے. ہمیں برا لگ رہا ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے ماننا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر. یہ بہت بڑا چینج آف مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا ہے نا کہ ہم ہر چیز پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم یہ اتنی اچھی جگہ پر رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، یہاں پہ بھی ہمیں مسائل ہیں کہ کپڑے نہیں سکھانے دیتے. اور اچھا لگے گا آپ کو ہر گیلری میں چڈی لٹک رہی ہو، اس وقت تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. یا یہ کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہوں اور آپ کا اگر پانی باہر بہ رہا ہوگا تو آپ کو فائن لگا دیں گے. اس بندے کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے جس پہ فائن لگتا ہے. باقی سب کو اچھا لگ رہا ہے نا، صاف سیدھی روڈ بغیر گڈھے کے. عادت بھی ہو گئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ بھی مسئلہ ہے. کبھی جائیں صدر کی طرف تو پتہ چلے گا کہ لوگ رہے کیسے رہیں. لیکن تنقید بند ہوئی، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہر چیز پہ تنقید کر رہے ہوں گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. پھر کیا ہوگا؟ آدمی یہ سوچے گا کہ اس پہ ثواب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ہو سکتا ہے میرا اختلاف ہو، میں کہوں کہ یار یہ سگنل ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، ادھر ہونا چاہیے تھا. مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا نا. یا یہاں برج بنانا چاہیے، ادھر انڈر پاس نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کریں بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری رائے صحیح بھی ہو. تو یہ جو میں کراہیت کے ساتھ، برا سمجھتے ہوئے، برا لگتے ہوئے، تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی قانون فالو کر رہا ہوں، اس پر ثواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہے ٹریننگ جو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی. یہ ہمارا کام ہے. فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تمہارے لیے بہتر ہے آخرت کے لحاظ، انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. آخرت کا انجام بھی اور دنیا کا انجام بھی. یعنی اگر ہر آدمی قانون فالو کرنا شروع کر دے تو ہر چیز اسموتھ چلے گی، اور ہر آدمی قانون سے بچنا شروع کر دے. اور آج جو ویسٹ میں بہت سارے دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ رویہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ایوائڈ کرتے ہیں، ایویڈ کرتے رہتے ہیں جب تک قانون کی گرفت نہ آ جائے. لہٰذا قانون بہت بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ان کا جو پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ ہے امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ، اس پہ کتنے کیسز ہیں، بینکرپسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے، کرپشن چارجز ہیں. ہر آدمی جو ہے نا وہ اس وقت اتنا فالو کرتا ہے جہاں قانون پکڑ سکے. جب کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا، وہاں وہ قانون توڑیں گے. لیکن مسلمان وہ قانون کیوں فالو کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اب چاہے کوئی پولیس والا ہو یا نہ ہو، کوئی چلان لگانے والا ہو یا نہ ہو،
ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے تو ہم کریں گے. جیسے یہ انگلینڈ میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایسے ڈاٹڈ لائن ہوتی ہے، یہیں گاڑی پارک ہونی چاہیے. آپ کے 2 انچ بھی گاڑی باہر ہو جائے، آپ نے گاڑی پارک کی ہے، وہ ڈاٹڈ لائن سے تھوڑی سی باہر، اتنی بڑی ٹکٹ لگا کے چلا جائے گا وہ، تو پھر سب سیدھے بن کے رہ جاتے ہیں. اس پہ کوئی ثواب واب نہیں مل رہا کسی کو. وہ کیوں کر رہا ہے گاڑی پارک لائن میں؟ دنیاوی غرض سے کر رہا ہے نا. ایک مسلمان کو بتا دیا یہ قانون ہے، اب وہ فالو کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ نے کہا ہے قانون فالو کرو. یہاں پہ فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور احسن تأویلا، انجام کے لحاظ سے بھی بہترین ہے. یہ ہے خوبصورت تعلیمات قرآن حکیم کی. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لائے ہیں. عربوں کا قبائلی نظام ہے، ان کو بالکل کسی سیاسی پولیٹیکل اتھارٹی کی عادت نہیں ہے، ان کو کسی قانون کی عادت نہیں. اب ان کی ٹریننگ کی جا رہی پہلی مرتبہ. اس کے بعد یہاں پہ احکامات ہیں آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو مانتے تو تھے اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن فیصلے کے لیے جاتے تھے کسی اور کے پاس. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ان پر اور اس پر جو آپ سے پہلے، حالانکہ وہ چاہتے یہ ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے جائیں طاغوت کے پاس. مثلا یہ کہ کسی کے پراپرٹی کا مسئلہ ہو گیا یا وراثت کا مسئلہ ہو گیا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بڑے بیٹے کو سب مل جائے. اسلام کا حکم کیا ہے کہ بچوں میں تقسیم ہوگا ایز پر دا لا. تو آدمی کیا کہتا ہے کہ بھائی پھر ہم اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارے ہاں جو زمینداری نظام ہے پورے ملک میں، اس میں یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ شرعی طور پر وراثت تقسیم نہیں کرنی. تو اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو طاغوت کے پاس جاتے ہیں. طاغوت ہے وہ کہ جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر نہیں رہا، الگ فیصلے کر رہا ہے. لہٰذا اس کا ذکر ہوا. پھر آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہیں جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے تمام اختلافات میں، تمام جھگڑوں میں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں. ويسلموا تسلیما، اور جب تک سر تسلیم خم نہ کر لیں. یعنی کہ جتنے بھی ایک مسلمان کے کیسز ہوتے ہیں ان سب میں دین اسلام کے مطابق ہی فیصلے جب تک نہیں ہو جائے، پوری زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ وراثت ہو، چاہے وہ کوئی پراپرٹی کا کیس ہو، جو بھی ہو. ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں. اب ہمارا جو اس وقت ملک کا قانون ہے وہ 1865 برٹش لاز کے مطابق چل رہا ہے. 1935 پاکستان آزاد ہونے سے پہلے انڈین ایکٹس چل رہے ہیں. اب وہ انگریز نے بنائے تھے قانون، انگریز کو تو نہیں پتہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے. ہر انگریز کا بنایا ہوا قانون حرام نہیں ہے. ہاں جس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے، اس کو چینج کرنا لازمی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں 1960s کے 61 کے فیملی لاز ڈلے ہوئے ہیں، جو نکاح نامے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا بغیر بیوی کی اجازت کے. یہ کیوں ہے بھئی نکاح نامے میں؟ کیونکہ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا بیوی کی اجازت کے بغیر. یہ کیا بات ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے پابندی؟ ایسی تو کوئی چیز ضروری نہیں ہے. تو وہ آئین میں ڈلی ہوئی ہے. اس طرح ہمارے آئین میں بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاکم نہ سمجھ لے. آیت نمبر 71 ہے وہ آیت جس میں ہم وہ بات کر رہے تھے کہ خوف کا جو ایک عالم تھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ، اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھو.
فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مدینہ پہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے ہتھیار پکڑ کے رکھو۔ جیسے بات ہوئی تھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی پسٹل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ہو رہی ہے تلوار ہے، بھاری تلوار ہوتی ہے، یا شیلڈ ہوتی ہے، یا لوہے کا لباس ہوتا ہے، یا کسی کا تیر یا نیزہ ہوتا ہے۔ اب آدمی اپنے کھیت میں ہے، اس وقت بھی کہا جا رہا ہے ہتھیار ساتھ رکھو ہر وقت۔ پھر یہ کہ سفر پر جا رہے ہیں، کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو اکیلے نہیں، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یا تو جاؤ گروپس کی صورت میں۔ ثبات کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بٹالینز ہیں آرمی کے، اکیلا کوئی کہیں نہ جائے، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، یا تو جاؤ گروپس کی صورت میں، أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یا جاؤ سب ایک ساتھ، اکیلا کوئی نہ جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سورہ نساء کے اس پورے ٹاپک کو کور کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور